کہ دیکھیں یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں اس سے معاشرے میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں. اس سے بالکل یہ نہ سمجھیں کہ لوگ ڈر جائیں گے. سوشل میڈیا کی آپ کو سمجھ نہیں ہے. یہ جو بچوں کو پکڑ کے لے گئے اور اغوا کر گئے اظہر مشوانی کو، اس کا پتہ نہیں ہے. پھر حسان نیازی سے جو کیا ہے اس کو کبھی یہاں پکڑ ادھر سے بیل لیتا ہے، اس اٹھا کے پھر ایک اور کیس کر دیتے ہیں. وہ کیس سے بیل لیتا ہے، پکڑ کے کوئٹہ بھیج دیتے ہیں. کوئٹہ سے بیل لیتا ہے، یہاں آتا ہے اس کو اب کراچی لے گئے. اب کراچی سے پتہ چلتا ہے جی اس کو پشاور لے گئے. یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں کسی جمہوریت میں، اور ہماری بتائیں، میرے 3.5 سال میں بتائیں کبھی کسی سے ایسے ہوا ہے؟ ان کی 30 سال سے چوریاں تھیں. 95% کیسز ان کے پرانے تھے. ہمارے تو صرف دو بڑے کیسز ہوئے تھے شہباز شریف کے. ایک اس کا 16 ارب کا پکڑا گیا تھا، وہ مقصود چپڑاسی والا جس بیچارے کو کیسے مارا ہے، اور دوسرا تھا اس کا ٹی ٹی کیس جو یہ پاپڑ والوں کے ذریعے پیسے بنا رہے تھے اس کی فیملی. ہمارا تو اور کوئی کیس ہی نہیں تھا. کتنے ہم نے کیسز کیے ان کے، کتنے ہم نے ان کے اوپر دہشت گردی کے کیسز کیے. تو یہ جو ہمارے اوپر کیسز کر رہے ہیں، مجھے بتائیں اس کی کبھی کسی جمہوریت میں کوئی مثال ہے؟ اور مجھے سب سے افسوس کیا ہے کہ ان کے پیچھے پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں. اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ قوم ان کی وجہ سے آپ کے خلاف ہوتی جا رہی ہے؟ کیا نظر نہیں آ رہا؟ اور کیا یہ کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ میرے ٹویٹر کے اوپر تقریباً 1 کروڑ کوئی 70 یا 80 لاکھ فالوور ہے. کیا میں ان کو کنٹرول کرتا ہوں؟ مجھے پتہ ہے وہ کون ہے. کیا کسی کو سوشل میڈیا کا پتہ ہے کہ کون کیا کرتا ہے؟ اگر پرو پی ٹی آئی بھی ہے اس کو، وہ آزاد لوگ ہیں، ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اور باہر پاکستانی بیٹھا ہے، 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے. کیا وہ کنٹرول میں ہے کسی کے؟ تو بجائے یہ کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح لائن پہ لگانے کے لیے، آپ کو چاہیے پوچھیں کہ کیوں تنقید کر رہے ہیں. تنقید ایک معاشرے میں جب آپ ختم کرتے ہیں معاشرہ مر جاتا ہے. معاشرے چلتے ہیں جب ایک معاشرے کے اندر اجازت. جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کے اندر تنقید ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپ میں نہیں تنقید ہوتی. ڈکٹیٹرشپ کا حال دیکھ لیں. جو ڈکٹیٹرشپ فرینکو نے لے کے آیا اسپین میں، تو سارا اسپین پیچھے رہ گیا، سارا ویسٹرن یورپ آگے نکل گیا. ڈکٹیٹرشپس اگر اتنی اچھی ہوتی ہیں تو آج یہ ساری دنیا کی جمہوریت خوشحال نہ ہوتی، کیونکہ وہاں تنقید ہوتی ہے. تنقید سے آپ اپنے آپ کو ریفارم کرتے ہیں، آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں. تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ساری قوم کدھر کھڑی ہو گئی جا کے، آپ کو پتہ چل رہا ہے، ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ جو مینار پاکستان میں کیا کیا، وہ پولیس سے پوچھیں جی یہ کیا کریں گے، جی اوپر سے حکم ہے. جدھر ہم پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی پیچھے سے ہمیں حکم آیا ہے. تو حکم آیا کہ جناب جلسے کی ہم نے اجازت دی عدلیہ کے ذریعے، عدلیہ نے اجازت دی. 3 دن ملے وہ جلسے کی ساری پریپریشن کرنے کے لیے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں مینار پاکستان کے جلسے پہ لاہور کو باہر سے بھی سیل کر دیا اور لاہور کو اندر سے بھی سیل کر دیا. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. جلسہ فیل کروانے کے لیے جو کوششیں کی گئیں، یہ تو اب اسی سے ہی آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ اگر آپ نے اتنا زور لگا کے جلسہ فیل کرنے کی کوشش کی تو وہ جو لاکھوں لوگ وہاں پہنچ گئے وہ آپ کو کیا میسج دینے آئے تھے؟ وہ دینے یہ میسج آئے کہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں اپنی بھی تباہی کر رہے ہیں، ملک کی بھی تباہی کر رہے ہیں ساتھ. تو میں اس لیے آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ایسا وقت ہے کہ ہم سب کو اپنی آواز بلند کرنی ہے. میں کبھی اپنی قوم کو نہیں کہوں گا کہ آپ نے کسی قسم کا تصادم کرنا، لیکن اس وقت آپ نے اپنی آواز بلند کرنی ہے. جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے میں اپنے وکلا کو کہتا ہوں کہ اگر وکیلوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کو کام نہیں کرنے دے رہے، میرے جو وکیل ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے. اگر وکیل کام نہیں کر سکتے، اور پھر میڈیا کو میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا یا میڈیا سے جو کیا ہے، جو انہوں نے ارشد شریف اور ان سب لوگوں سے کیا ہے، اگر میڈیا والے لوگ اپنا کام نہیں کر سکتے، اگر میڈیا ہاؤسز جس طرح بول کو بند کر دیتے جب ہماری عمران خان کی کوریج نہیں آئی، تو کیا فرق پڑتا؟ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے. لیکن آپ میڈیا ہاؤسز کے اوپر یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر کر رہے ہیں، اور کیوں نہیں
کہ یہاں ٹاپ صحافی جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی جمہوریت خطرے میں، کیونکہ اگر آزادی رائے ختم ہوگی جمہوریت گئی، تو وہ کیوں نہیں آواز بلند کر رہے؟ اور میں وکلا کو آخر میں کہتا ہوں کہ کل ایک بہت تکڑی سپریم کورٹ بار کے اندر لائرز کنونشن ہے، اس کے اندر وکلا کو کہہ رہا ہوں کہ پوری طرح اس میں شرکت کریں، کیونکہ یہ جو اب جو تقسیم کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کو، اس کے لیے پاکستان کے وکلا کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ آپ کا کام رول آف لا ہے۔ رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا پاکستان کی لیگل کمیونٹی کا کام ہے۔ تو کبھی بھی ہمارا رول آف لا یا ہمارا جو انصاف کا نظام ہے، یہ کبھی بھی اتنا زیادہ خطرے میں نہیں جو آج ہے۔ تو میں سب وکلا کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ متحد ہوں، اور یہ جو اگر بیرسٹر حسان سے کر سکتے ہیں، کسی سے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اس طرح اٹھا رہے ہیں وارنٹ کے بغیر، نامعلوم لوگ آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو کدھر گئی پاکستان کی وکلا جرنلسٹ کمیونٹی؟ اور ہیومن رائٹس کو کیوں نہیں ہم جو ہیومن رائٹس کے آج تک آواز بلند کرتے ہیں، کیوں نہیں ان کو یہ نظر آ رہا؟ اور جب تک کہ ہم اس سب ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، بڑھتے جائیں گے۔ اور میں آخر میں پھر اپنے نیوٹرلز کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کورس کریکشن کرنے کا ضرورت ہے، ابھی بھی راستہ درست کر لیں، کیونکہ یہ جو راستہ آپ نے پکڑا ہوا نا کہ خوف پھیلانے کا اور ڈرانے کا، دھمکانے کا، یہ بیک فائر کر رہا ہے۔ اس سے کوئی نہیں ڈر رہا، بلکہ لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اور یہ حل نہیں ہے۔